اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آج صبح پاکستان نے ایک اور میزائل یعنی فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس کی رینج 120 کلومیٹر سے زائد بتائی جا رہی ہے، اور یہ میزائل اپنے ہدف کو بہت زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح میزائل بھی ابدالی میزائل کی طرح جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے آج جاری ایکس انڈس کے حصے کے طور پر 120 کلومیٹر تک مار کرنے والے فتح سیریز کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا۔ لانچ کا مقصد فوجیوں کی آپریشن تیاریوں کو یقینی بنانا اور میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر درستگی سمیت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا۔ مذکورہ میزائل لانچ کرنے کا معائنہ پاک فوج کے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے فتح میزائل کی تیاریوں میں حصہ لینے والے فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور بھارت کو ایک واضح پیغام دیا تھا، اور آج بھی اس فتح میزائل کے کامیاب تجربے سے بھارت کو ایک مرتبہ پھر بھرپور پیغام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ترک بحریہ کا بحری جہاز بھی پاکستانی سمندری حدود میں لنگر انداز ہو چکا ہے۔ مذکورہ جہاز TCG بویوکادا کے نام سے موسوم ہے۔ ترک بحری جہاز خیر سگالی کے جذبے کے تحت کراچی پہنچا ہے۔ ISPR کے مطابق کراچی کی بندرگاہ پہنچنے پر ترک بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بحری جہاز کی پاکستان آمد پاکستان اور ترکی کے درمیان دیرینہ دوستانہ اور قریبی دفاعی تعلقات میں اشتراک کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ترکیہ کی حکومت نے پاک بھارت کشیدگی بڑھنے کی صورت میں پاکستان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون اور سپورٹ کا اعلان کیا تھا۔ مذکورہ بحری جہاز کی پاکستان آمد اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتی ہے۔